بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم و معزز بھائیو، آج کے درس کا موضوع ہے ایمان اور اسلام۔ آج انشاءاللہ ایمان اور اسلام کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایمان اور اسلام یہ دونوں الفاظ جب الگ الگ استعمال ہوں تو ایمان کے اندر اسلام داخل ہے اور اسلام کے اندر ایمان داخل ہے، لیکن یہ دونوں الفاظ جب ایک جگہ جمع ہوں تو پھر ایسی صورت میں ان کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ تو اور یہ ایسا اس لیے ہے کہ ایمان نام ہے دلوں کی تصدیق کا، الایمان تصدیق القلوب او تصدیق کل ما يتعلق بالاسلام من قول و عمل، یا ان تمام چیزوں کی تصدیق جن کا تعلق اسلام سے ہے، چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو، ان تمام چیزوں کی تصدیق دل سے کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور اسی طرح اسلام کہتے ہیں هو الانقياد لله والخضوع له بالتوحید والاخلاص له وطاعة اوامره وترک نواهیہ، یعنی اسلام کہتے ہیں اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا اور ان کے لیے خشوع اور خضوع کرنا توحید کے ذریعے، اور جن چیزوں کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جو ان کے اوامر ہے ان اوامر کی فرما برداری، اور جن چیزوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے یا جن چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، دور رہنا ہے۔ تو جو ہے کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کا جب اطلاق اگر انفرادی طور پر اگر ہم کریں گے تو ایسی صورت میں دونوں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین جو ہے اسلام ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ والایمان داخل فی ذلک، اس کے اندر اسلام ایمان بھی داخل ہے، لیکن یہ جب دونوں جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں اسلام کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اعمال اور ایمان کا مطلب ہوگا باطنی اعمال۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر ہے، جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور ایمان کے بارے میں پوچھا تو اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ الشہادتین، اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یعنی ظاہری اعمال کا تذکرہ کیا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں جب دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی اعمال اور باطنی چیزوں کے بارے میں بتایا، کہا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یعنی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے خیر ہو یا شر اس پر ایمان لاؤ۔ تو جو ہے باطنی چیزوں کے بارے میں بتایا، پتہ یہ چلا کہ جب یہ دونوں اکٹھے ہو اسلام اور ایمان تو ایسی صورت میں ایمان کا مطلب ہے ظاہری اعمال، اور ایمان کا مطلب ہے باطنی اعمال، اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری اعمال۔ لیکن جب یہ دونوں منفرد ہو تو ایمان کے اندر اسلام بھی داخل ہے اور اسلام کے اندر ایمان اور ایمان کے اندر اسلام داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں، اور سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا، قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے
ادنا جو ہے فرمایا کہ اماطۃ الاذى عن الطریق، کہا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے ایمان کی شاخ ہے۔ تو ان 70 میں آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، اور اس کے اندر اسلام بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ بعض چیزیں ہیں جس کا تعلق عمل سے ہے، ظاہری اعمال سے، اور بعض چیزیں ہیں جن کا تعلق باطنی اعمال سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو ہے کہ اگر ایمان کو اگر مطلق طور پر یا اسلام کو اگر مطلق طور پر انفرادی طور پر اگر بولا جائے تو اسلام کے اندر ایمان داخل ہے اور اسلام کے ایمان کے اندر اسلام داخل ہے، لیکن اگر جب دونوں اکٹھے ہو تو ایسی صورت میں اسلام کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اعمال اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے باطنی اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔